بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، یہ دین اسلام ہم تک ایسے ہی نہیں پہنچا بلکہ اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے بہت ساری تکالیف اٹھائیں۔ بہت سارے ایسے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، دین اسلام کی خاطر اپنا مال جان سب کچھ قربان کیا، تو پھر یہ دین اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ تبلیغ دین اسلام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کس طرح سے کفار قریش نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تشدد کیا، کس طرح سے انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر تشدد کیا، ان پر ظلم و جبر کیا۔ بہت سارے ایسے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہیں جن کو صحرا کے تپتے ریت پر لٹایا گیا، انہیں آہنی لباس پہنایا گیا، لیکن پھر بھی وہ ثابت قدم رہے اور دین اسلام پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر ہونے والے تشدد کے بارے میں بتائیں گے کہ کس طرح سے کفار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو دین اسلام کی تبلیغ کی وجہ سے تشدد کا نشانہ بنایا اور ان پر ظلم و جبر کیا۔ تو آئیے ناظرین، آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کا۔ ناظرین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب آیت وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا اتری تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھپ چھپ کر تبلیغ کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کو کبھی اونچی آواز سے نماز پڑھاتے تو مشرکین قرآن، اسے اتارنے والے اور اسے لانے والے سب کو گالیاں دیتے۔ اس صورتحال پر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، اور اپنی نماز یعنی قرات کے ساتھ آواز بلند مت کرو کہ مشرکین سن کر گالیاں دیں۔ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اور نہ اس یعنی قرات کے ساتھ آواز بہت آہستہ کرو، مبادا آپ کے ساتھیوں کو سنائی نہ دے۔ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور اس کے درمیان کوئی راستہ تلاش کرو۔ مورخ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں زیادہ بلند آہنگی سے قرات کرتے تو کافر ادھر ادھر کھسک جاتے اور قرآن سننے سے انکار کر دیتے۔ البتہ اگر کوئی شخص نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرات سننے کا خواہش مند ہوتا تو وہ دیگر مشرکین سے ڈرتے ڈرتے اور چھپ چھپ کر سنتا تھا۔ اگر اسے معلوم ہو جاتا کہ کفار کو پتہ چل گیا ہے تو وہ ان کی سزا کے ڈر سے ادھر ادھر چھپ جاتا اور آپ کی قرات نہ سن پاتا۔ جب آپ آہستہ آہستہ قرات کرتے اور چھپ کر قرات سننے والا سمجھتا کہ آپ کی قرات صرف میں ہی سن رہا ہوں اور دوسرے نہیں سن سکتے، تو پھر وہ پوری توجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرات سنتا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، اور اپنی نماز کے ساتھ آواز بلند مت کرو کہ وہ اٹھ کر چلے جائیں۔ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اور نہ اس یعنی قرات کے ساتھ آواز بہت آہستہ کرو کہ قصداً سننے والا شخص بھی نہ سن سکے۔ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور اس کے درمیان کوئی راستہ اختیار کرو۔ جب مسلمان کفار کے بتوں کو برا کہتے تو مشرقین ضد میں آ کر جہالت سے اللہ تعالیٰ کی ذات مقدس کو برا کہنے لگتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم اتارا جس کا ترجمہ ہے، اور ان کو گالی مت دو جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، تب وہ بغیر علم کے حد سے گزرتے ہوئے اللہ کو گالی دیں گے۔ مشرکین کے معبودوں کو برا کہنا اگرچہ درست تھا، مگر اس سے اس لیے روک دیا گیا کہ اس کے نتیجے میں ایک بڑی خرابی واقع ہو رہی تھی کہ مشرکین معبود برحق کو گالیاں دیتے تھے۔ بڑی خرابی سے بچنے کے لیے ایک جائز چیز کو چھوڑ دینا شریعت کا مسلمہ اصول ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آدمی کا اپنے والدین کو گالی بکنا گناہ کبیرہ ہے۔ حاضرین نے عرض کی، اللہ کے رسول، بھلا کوئی اپنے والدین کو بھی گالی بکتا ہے؟ فرمایا، ہاں، ایک شخص کسی کے باپ کو گالی بکے گا تو وہ اس کے باپ کو گالی بکے گا، یہ اس کی ماں کو گالی بکے گا تو وہ اس کی ماں کو گالی بکے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تیری قوم کا دور کفر حال ہی میں گزرا ہے
تو میں کعبے کی عمارت گرا کر اسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر تعمیر کرتا۔ اسی حدیث کی بنا پر سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبہ کو ابراہیمی بنیادوں کے مطابق تعمیر کر دیا تھا۔ دوستو، کفار مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو تبلیغ دین سے روکنے کے لیے ایک حربہ اور استعمال کیا، وہ تھا یہودیوں سے رابطہ اور سوالات کرنا۔ قریش نے اپنے کچھ لوگ نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط کی سرکردگی میں مدینہ منورہ بھیجے تاکہ وہ یہودیوں سے مل کر ایسے سوالات سیکھ کر آئیں جن کا جواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ دے سکیں۔ یہودیوں نے کہا، تم ان سے اصحاب کہف، ذوالقرنین اور روح کے بارے میں سوالات پوچھو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ تدبیر بھی ناکام کر دی اور ان سوالات کے بارے میں بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحیح جوابات سے آگاہ کر دیا۔ پھر ایک اور انہوں نے حربہ استعمال کیا جو تھا لالچ کا۔ قریش نے فیصلہ کیا کہ ترغیب کا طریقہ بھی اختیار کیا جائے۔ انہوں نے ایک سردار عتبہ بن ربیعہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ وہ آ کر کہنے لگا، بھتیجے، تو نسب کے لحاظ سے بڑا عالی مرتبت ہے، لیکن تو نے ایک نیا دین پیش کر کے قوم میں تفریق ڈال دی ہے۔ غور سے سن، میں تجھے چند چیزوں کی پیشکش کرتا ہوں، شاید ان میں سے کوئی ایک تیرے لیے قابل قبول ہو۔ اگر تو اپنی تحریک کے ذریعے سے مال حاصل کرنا چاہتا ہے تو ہم بخوشی تجھے اتنا مال جمع کر دیتے ہیں کہ تو ہم سب سے زیادہ مالدار ہو جائے گا۔ اگر تو سرداری کا منصب چاہتا ہے تو ہم تجھے اپنا سربراہ مان لیتے ہیں، ہم تجھ سے پوچھے بغیر کوئی معاملہ طے نہیں کریں گے۔ اگر تو بادشاہت چاہتا ہے تو ہم تجھے اپنا بادشاہ تسلیم کر لیتے ہیں۔ اگر تجھے کوئی دماغی عارضہ ہے جس کے آگے تو بے بس ہے تو ہم تیرا علاج کرا دیتے ہیں، چاہے اس کام میں کتنا ہی مال خرچ کرنا پڑے، ہم سارا خرچ برداشت کریں گے۔ جب عتبہ اپنی بات ختم کر چکا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ حامیم سجدہ کے آغاز سے لے کر آیت نمبر 13 تک تلاوت فرمائی۔ قوم عاد سمود پر تباہی والی آیات سن کر عتبہ نے اپنا ہاتھ اپنے پہلو پر رکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے قوم عاد و سمود والی کڑک ابھی اس پر آنے والی ہے۔ قریش کے پاس پہنچا اور بولا، جو کچھ میں نے سنا ہے وہ شعر ہے، نہ جادو نہ کہانت۔ میں تم سے اپیل کرتا ہوں کہ محمد کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ بہقی، ابن ابی شیبہ اور ابن حمید نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ زائد الفاظ بھی بیان کیے ہیں، اگر تجھے شہوت کا مسئلہ درپیش ہے تو قریش کے جن خاندانوں میں سے تو پسند کرے ہم تجھ سے 10 عورتوں کی شادی کر دیں گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ولید بن مغیرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ جب آپ نے اسے قرآن سنایا تو وہ بہت متاثر ہوا۔ ابو جہل کو پتہ چلا تو ولید کے پاس آیا اور کہنے لگا، چچا، تمہاری قوم کے لوگ پروگرام بنا رہے ہیں کہ تمہارے لیے چندہ جمع کریں۔ اس نے پوچھا، کیوں؟ وہ کہنے لگا، تمہیں دینے کے لیے، کیونکہ سنا ہے تم محمد کے پاس گئے تھے تاکہ اسے ایسی پیشکش کرو کہ وہ فوراً راضی ہو جائے۔ ولید بن مغیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ سنا تھا اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہنے لگا، اللہ کی قسم، اس کی باتوں میں بڑی حلاوت و تراوت ہے، اس کے کلام کا بالائی حصہ پھل دینے والا ہے اور زیریں حصہ تر و تازہ ہے، وہ ہر چیز پر غالب ہے اور ہر شے کو زیر و زبر کرنے والا ہے۔ پھر انہوں نے ایک اور حربہ استعمال کیا، وہ تھا دھمکیاں اور تشدد۔ ابو جہل جب سنتا کہ فلاں شخص مسلمان ہو گیا ہے، اگر وہ طاقت اور عزت والا ہوتا تو اسے ملامت کرتا، اس کی بے عزتی کرتا اور کہتا، تو نے اپنے باپ کا دین چھوڑ دیا ہے، حالانکہ تیرا باپ تجھ سے بہتر تھا۔ ہم تجھے پاگل سمجھتے ہیں، تیری رائے کو ہیچ سمجھتے اور تیرے عزت و شرف کو تسلیم نہیں کرتے۔ اگر وہ تاجر ہوتا تو اسے کہتا، ہم تیری تجارت ناکام بنا دیں گے اور تیرا مال تباہ کر دیں گے۔ اور اگر کمزور اور کم مرتبہ شخص ہوتا تو ابو جہل اسے مارتا اور لوگوں کو اس کے خلاف بھڑکاتا تھا۔ ناظرین، یہ تھے کچھ ایسے حربے کفار قریش کے جو انہوں نے دین اسلام کی تبلیغ میں رکاوٹ کے لیے کیے۔ آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں جو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر تشدد کیے۔ سب سے پہلے تذکرہ کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تشدد کے واقعات کا۔
جب مشرکین مکہ کے تمام حربے بیکار ثابت ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو دین اسلام کی تبلیغ سے نہ روک سکے تو انہوں نے جسمانی تشدد کا حربہ اختیار کیا۔ اعلانیہ تبلیغ کے دور میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاعر دینیہ کا اظہار شروع کر دیا اور نماز کعبہ کے پاس پڑھنا شروع کر دی تو قریش کا غصہ انتہا کو پہنچ گیا۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینے کی انتہا کر دی۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک دفعہ ابو جہل اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگا، کیا محمد تمہاری موجودگی میں بیت اللہ کے پاس عبادت کرتا ہے؟ وہ بولے ہاں۔ ابو جہل کہنے لگا، لات و عزیٰ کی قسم، اگر میں نے اسے ایسا کرتے دیکھا تو میں اس کی گردن اپنے پاؤں سے مسل ڈالوں گا یا اس کا چہرہ مٹی سے آلودہ کر دوں گا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ وہ آ گیا۔ وہ آپ کی گردن پر پاؤں رکھنے کی نیت سے آگے بڑھا، لیکن اچانک وہ ہاتھ آگے بڑھائے الٹے پاؤں واپس بھاگنے لگا۔ اس سے پوچھا گیا، تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا، واللہ میرے اور اس کے درمیان آگ کی خندق بھڑک اٹھی تھی جو انتہائی ہولناک تھی اور فرشتے پر مار رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، اگر وہ میرے قریب آ جاتا تو فرشتے اس کی تکہ بوٹی کر ڈالتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں جس کا ترجمہ ہے، ہرگز نہیں، بلا شبہ انسان تو سرکشی پر اتر آتا ہے اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ غنی ہو گیا ہے، یقیناً تیرے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ کیا تو نے دیکھا اگر وہ ہدایت پر ہو یا اس نے پرہیزگاری کا حکم دیا ہو؟ کیا تو نے دیکھا اگر اس نے جھٹلایا اور روگردانی کی تو کیا اس نے یہ نہ جانا یقیناً اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر وہ باز نہ آیا تو ہم ضرور اسے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے، پیشانی کے ان بالوں کے ساتھ جو جھوٹے خطا کار ہیں۔ پس وہ اپنی مجلس کو بلا لے، ہم عنقریب جہنم کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ ہرگز نہیں، اس کی اطاعت نہ کرو اور سجدہ کرو اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں، میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ مشرکین مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بدترین سلوک کیا کیا تھا؟ وہ فرمانے لگے، میں نے دیکھا کہ عقبہ بن ابی معیط نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ اس نے اپنی چادر آپ کی گردن مبارک میں ڈال کر بل دینے شروع کر دیے اور آپ کا گلا بہت زیادہ گھونٹ دیا۔ اتنے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے۔ انہوں نے اسے دھکا دے کر دور کیا اور فرمایا، کیا تم ایک شخص کو محض اس لیے قتل کرنے کے در پہ ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس کھلے دلائل و براہین لے کر آیا ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کے قریب نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل اپنے ساتھیوں سمیت بیٹھا ہوا تھا۔ ایک دن قبل ایک اونٹنی ذبح کی گئی تھی۔ ابو جہل کہنے لگا، تم میں سے کون ہمت کرے گا کہ بنو فلاں کے ذبح شدہ اونٹنی کی جیر اٹھا لائے اور جب محمد سجدے میں جائے تو اس کے کندھوں پر لاد دے؟ قریش میں سے ایک انتہائی بدبخت شخص عقبہ بن ابی معیط اٹھ کھڑا ہوا اور وہ جیر یا اوجھڑی اٹھا لایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گئے تو اس نے وہ اوجھڑی آپ کے کندھوں کے درمیان رکھ دی۔ پھر وہ بدبخت خوب ہنسے۔ وہ کہکہے لگاتے لگاتے ایک دوسرے پر گرتے تھے۔ میں کھڑا دیکھ رہا تھا، کاش مجھ میں قوت ہوتی کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں سے وہ گندگی اتار دیتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کی حالت ہی میں رہے، سر نہیں اٹھایا، حتیٰ کہ ایک شخص گیا اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خبر دی۔ اس وقت وہ 9 عمر لڑکی تھیں، بھاگتی ہوئی آئیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں سے گندگی اتاری اور ان ظالموں کو شرم دلانے لگیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز مکمل کر لی تو بلند آواز سے نام لے کر ان کے خلاف بد دعا کی۔ قسم اس ذات کی جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا نبی بنایا، میں نے ان تمام لوگوں کو
جن کے خلاف آپ نے بد دعا فرمائی تھی، بدر کے دن دیکھا وہ قتل ہو کر گر پڑے تھے۔ ان کے متعفن لاشیں گھسیٹ گھسیٹ کر بدر کے ایک کچے کنویں میں پھینک دی گئیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک دفعہ مشرکین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، انہیں لعن طعن کی، فرمایا تم تباہ و برباد ہو جاؤ، کیا تم ایک شخص کو محض اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو چھوڑ دیا، مگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر ٹوٹ پڑے۔ ایک دفعہ عتیبہ بن ابی لہب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہاتھا پائی کرنے لگا۔ اس نے آپ کی قمیض پھاڑ دی اور آپ کے مقدس چہرے پر تھوکا، مگر اس ناپاک کا تھوک آپ تک نہ پہنچ سکا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی، اے اللہ اپنے پیدا کردہ کتوں میں سے کوئی وحشی کتا اس پر مسلط فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول ہوئی۔ وہ شام کے علاقے زرقا میں تھا کہ اسے ایک درندے نے چیر پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ابو لہب کی بیوی ابو سفیان کی بہن ام جمیل اور واہ یا اورا بنت حرب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارنے کے لیے پتھر اٹھائے پھرتی رہی، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے ناپاک ہاتھوں سے محفوظ رکھا۔ وہ آپ کے راستے میں بچھانے کے لیے کانٹے دار لکڑیاں اکٹھی کر کے لایا کرتی تھی۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم کی سورہ لہب میں بیان فرمائی ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ ایک دفعہ قریش کے بڑے سردار حتیب میں اکٹھے ہوئے اور لات، عزا، تیسری گھٹیا، منات، نائلہ اور اصاف کی قسم کھائی اور باہم عہد کیا کہ اگر ہم نے محمد کو بیت اللہ کے قریب عبادت کرتے دیکھ لیا تو ہم سب ایک دم اس پر ٹوٹ پڑیں گے اور جب تک وہ مر نہ جائے اسے نہ چھوڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو ان کے اس ناپاک معاہدے سے مطلع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور مٹھی بھر مٹی ان پر پھینک دی۔ جس کسی پر اس مٹی کا ایک ذرہ بھی پڑ گیا وہ جنگ بدر کے دن کفر کی حالت میں قتل ہوا۔ امام احمد نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے سند کے ساتھ روایت کی ہے کہ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ آپ غمگین بیٹھے تھے، خون سے آپ کا جسم رنگین تھا۔ مکہ کے کسی نابکار شخص نے آپ کو مارا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، آپ کو کیا ہوا؟ فرمایا، میرے ساتھ ان لوگوں نے یہ سلوک کیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ فرمائیں تو میں آپ کو ایک معجزہ دکھاؤں؟ فرمایا ہاں۔ انہوں نے وادی سے پرے ایک درخت کو دیکھا اور آپ سے کہا، اس درخت کو بلائیے۔ آپ نے بلایا تو وہ درخت چل پڑا اور آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ جبرائیل کہنے لگے، اسے حکم دیجئے واپس چلا جائے۔ آپ نے واپس جانے کا حکم دیا تو وہ واپسی اپنی جگہ پر پہنچ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ کافی ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اکثر جسمانی تشدد اور گستاخیاں آپ کے چچا حضرت ابو طالب کے وفات کے بعد کی گئیں۔ ناظرین کرام، یہ تھا تذکرہ قریش کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تشدد کا۔ آئیے اب ذکر کرتے ہیں قریش کا صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین پر تشدد کا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر اس قدر تشدد کیا گیا کہ انہوں نے اپنا دین بچانے کے لیے حبشہ کو ہجرت کر جانے کی ٹھانی۔ ایک دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد حرام میں تقریر کرنے لگے تو مشرکین نے ان کو بہت زد و کوب کیا۔ انہیں مارنے والوں میں عتبہ بن ربیعہ بھی شامل تھا۔ وہ ان کے چہرہ مبارک پر اپنے جوتے مارتا رہا، اس قدر مارا کہ آپ کے ناک نقشے کی پہچان دشوار ہو گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی قوم بنو تیم کے لوگوں کو پتہ چلا تو وہ بھاگتے ہوئے آئے۔ انہیں دیکھ کر مشرکین نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ دیا اور دوڑ لگا دی۔ بنو تیم نے آپ کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر اٹھایا اور گھر لائے۔ ایسا لگتا تھا کہ آپ بچ نہ سکیں گے۔ پورے قبیلے نے قسم کھائی کہ اگر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مر گئے تو ہر حال میں عتبہ بن ربیعہ کو قتل کر ڈالیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مکہ مکرمہ میں بلند آواز سے قرآن پڑھنے والے
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ مسلمانوں نے انہیں تنبیہ بھی کی کہ بلند آہنگی سے قرآن پڑھنے کی صورت میں مشرکین آپ پر تشدد کریں گے۔ انہوں نے بلند آواز سے قرآن پڑھنا شروع کیا تو مشرکین ان پر پل پڑے، ان کا چہرہ زخمی کر دیا۔ دوسرے صحابہ نے اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا، ہمیں اسی بات کا خطرہ تھا۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، اب تو مجھے اللہ کے یہ دشمن بہت ہی ذلیل و حقیر معلوم ہوتے ہیں، اگر تم اجازت دو تو میں کل کو بھی اسی طرح قرآن پڑھوں گا۔ صحابہ کہنے لگے، ہرگز نہیں، اتنا ہی کافی ہے، آپ نے ان کو وہ پیغام سنا دیا جو وہ سننا نہیں چاہتے تھے۔ ناظرین، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا چچا انہیں کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی میں لپیٹ دیتا تھا، پھر نیچے سے آگ کا دھواں چھوڑتا اور ان کے نتنوں میں ڈالتا تھا۔ روایت ہے کہ جب وہ مسلمان ہوئے تو ان کے چچا حکم بن ابی العاص بن امیہ نے انہیں پکڑ کر باندھ دیا اور قسم کھائی کہ جب تک تو اسلام نہیں چھوڑے گا میں تجھے نہیں کھولوں گا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی قسم کھائی کہ میں ہرگز اسلام نہیں چھوڑوں گا۔ جب چچا نے دیکھا کہ یہ تو اپنے دین پر بہت پکا ہے تو انہیں چھوڑ دیا۔ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کو ان کے اسلام لانے کا پتہ چلا تو اس نے ان کا کھانا بند کر دیا اور گھر سے نکال دیا۔ یہ بہت ناز و نام میں پلے تھے، بھوک اور موسمی شدائد کی وجہ سے ان کی جلد سوکھ کر یوں چٹکنے لگی جیسے سانپ کی کھال سوکھ کر اترنے لگتی ہے۔ وہ اس قدر کمزور ہو گئے کہ ان کے ساتھی انہیں اپنی کمانوں پر اٹھا کر لائے۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے تو مشرکین ان پر ٹوٹ پڑے۔ اگر اللہ تعالیٰ انہیں عاص بن وائل کی حمایت و پناہ مہیا نہ فرماتا تو وہ انہیں قتل ہی کر دیتے۔ ناظرین، سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ بھی قبول اسلام کی پاداش میں مبتلا تشدد ہوئے۔ روایت ہے کہ جب وہ حبشہ کے ہجرت سے واپس آئے تو ولید بن مغیرہ کی پناہ میں آ گئے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مشرکین دوسرے مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں اور میں آرام سے رہ رہا ہوں تو انہوں نے ولید کی پناہ کالعدم کر دی اور خوشی خوشی تکالیف برداشت کی۔ مشہور شاعر لبید بن ربیعہ مکہ آیا، اس نے قریش کی ایک مجلس میں اپنا کلام سنایا۔ جب اس نے پڑھا، خبردار، اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز فانی ہے، تو عثمان بن مظعون نے فرمایا، بالکل سچ ہے۔ جب اس نے اگلا مصرع پڑھا، اور ہر نعمت لازماً زائل ہو جائے گی، تو عثمان کہنے لگے، یہ جھوٹ ہے، جنت کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ لبید کہنے لگا، قریشیو، اس سے پہلے تو تمہارے ہاں مہمان کی توہین نہیں کی جاتی تھی، یہ نیا رواج تم میں کب سے شروع ہوا؟ ایک آدمی کہنے لگا، یہ اور اس جیسے چند دوسرے بے وقوف ہمارے دین سے نکل چکے ہیں، آپ اس کی بات کا برا نہ مانیے۔ حضرت عثمان نے بھی اسے سخت جواب دیا تو بات بڑھ گئی۔ وہ آدمی اٹھا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ پر تھپڑ مارا، ان کی آنکھ پر نیل پڑ گیا۔ ولید بن مغیرہ قریب بیٹھا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، بھتیجے، اللہ کی قسم، تیری آنکھ کو یہ تکلیف ہرگز نہیں پہنچ سکتی تھی، تو مضبوط پناہ میں تھا۔ عثمان کہنے لگے، واللہ میری تو دوسری آنکھ بھی آرزو مند ہے کہ اسے بھی اللہ کے راستے میں ایسے ہی تکلیف پہنچے۔ جناب ابو عبد شمس میں آپ سے کہیں زیادہ قوی اور قدیر ذات کی پناہ میں ہوں۔ ولید کہنے لگا، بھتیجے، چاہو تو دوبارہ میری پناہ میں آ جاؤ۔ عثمان نے کہا، نہیں۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے تو ان کا چچا طیش میں آ گیا۔ وہ انہیں چٹائی میں باندھ کر لٹکا دیتا، نیچے سے آگ کا دھواں چھوڑتا اور کہتا، دوبارہ کافر بن جا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے، ہرگز نہیں، میں کفر کے قریب بھی نہیں بھٹکوں گا۔ حضرت سلمہ بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ جب حبشہ سے واپس آئے تو ان کے بھائی ابو جہل نے انہیں قید کر دیا، کھانا پینا بھی روک دیا۔ وہ بیچارے بڑی مشکل سے نکل بھاگے۔ غزوہ خندق کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ یہ بھی ان مظلومین میں شامل تھے جن کی رہائی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قنوت میں دعا فرمایا کرتے تھے۔ اور آئیے دوستو، اب تذکرہ کرتے ہیں ان صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا جو مکہ سے باہر رہتے تھے، ان پر قریش نے کس طرح سے تشدد کیا۔ ناظرین، جسمانی تشدد صرف مکہ کے مسلمانوں تک ہی محدود نہ تھا
بلکہ مکہ سے دور رہنے والے قبائل میں سے بھی اگر کوئی مسلمان ہو جاتا تو اسے تشدد کا نشانہ بننا پڑتا تھا۔ مورخ ابن سعد کی روایت ہے کہ جب حضرت شریق غزیہ بنت جابر بن حکیم رضی اللہ تعالی عنہا اپنے خاوند کے ساتھ مسلمان ہو گئیں اور ان کا خاوند ابو عقر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنی قوم کے دوسرے افراد کے ساتھ مدینہ منورہ ہجرت کر گیا، تو اس کے رشتہ دار حضرت شریق کے پاس آئے اور پوچھا، کیا تو بھی اپنے خاوند کے دین پر ہے؟ انہوں نے اعتراف کیا کہ میں بھی مسلمان ہو چکی ہوں۔ تو انہوں نے قسم کھائی کہ اگر تو دین اسلام نہیں چھوڑے گی تو تجھے سخت عذاب دیں گے۔ وہ نہ مانی۔ جب وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوئے تو اسے انتہائی شریر اور اڑیل جانور پر سوار کیا، پھر انہوں نے اسے روٹی اور شہد کھلایا لیکن پانی نہ پینے دیا اور کڑی دھوپ میں لا کھڑا کیا حتیٰ کہ اس کی عقل جواب دے گئی۔ آنکھوں اور کانوں نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا۔ یہ عمل انہوں نے 3 دن دہرایا۔ تیسرے دن انہوں نے اس سے پھر دین اسلام چھوڑنے کا مطالبہ کیا لیکن وہ نہ مانی، بلکہ اپنی انگلی سے آسمان کی طرف توحید یعنی اللہ کے ایک ہونے کا اشارہ کیا۔ اس محترم خاتون پر بے ہوشی اور تھکاوٹ طاری ہونے کی وجہ سے اس کی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر کرم فرمایا اور پانی کا ایک ڈول بھیج دیا جس سے اس نے اپنی پیاس بجھائی۔ یہ واقعہ دیکھ کر اس کے خاوند کے رشتہ دار بھی مسلمان ہو گئے اور انہوں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہجرت کی۔ ناظرین، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ مکہ میں ایک شخص نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، تو وہ مکہ مکرمہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق پوچھ گچھ کرنے لگے۔ مکہ والوں نے انہیں اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئے اور مرنے کے قریب پہنچ گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں ظالموں سے چھڑایا۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ امام مسلم، امام احمد، ابو نعیم اور امام حاکم نے تفصیل سے روایت کیا ہے۔ اس واقعے میں بھی یہ مذکور ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلمانوں جیسا سلام کہا۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کفار نے اسلام اور مسلمانوں سے بغض کی وجہ سے اسلام قبول کرنے والے غلاموں پر زبردست تشدد کیا، کیونکہ ان بیچاروں کی کوئی حمایت کرنے والا نہیں تھا، چنانچہ انہیں انتہائی سنگین عذاب میں مبتلا ہونا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے ان مظلوموں کو معذور قرار دیا کہ جب ان پر ظلم کی انتہا ہو جائے تو وہ کچھ بھی کہہ کر اپنی جان چھڑا سکتے ہیں۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، کیا مشرکین صحابہ کرام کو اس قدر عذاب میں ڈالتے تھے کہ ان کو ترک دین تک معذور قرار دیا گیا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں، اللہ کی قسم، وہ ان کو اتنا مارتے اور اس قدر بھوکا پیاسا رکھتے تھے کہ وہ بیچارے سیدھے بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے اور ان کو کفار کا مطالبہ پورا کرنا پڑتا تھا، حتیٰ کہ وہ انہیں کہتے، کیا لات و عزیٰ اللہ کی بجائے تیرے معبود ہیں؟ انہیں مجبوراً کہنا پڑتا ہاں، تاکہ وہ ان کے ظلم سے جان چھڑا سکیں۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا، انہی حالات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم اتارا جس کا ترجمہ ہے، جو اللہ کے ساتھ اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کرے سوائے اس کے جسے مجبور کر دیا گیا ہو، جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، لیکن جو کھلے دل سے کفر کرے تو ان پر اللہ کا بڑا غضب ہوگا اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سب سے پہلے جن لوگوں نے اپنے اسلام کا اعلان کیا وہ 7 تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، صہیب رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور مقداد رضی اللہ تعالی عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا سامان تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے چچا کے ذریعے کر دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی قوم کی وجہ سے محفوظ رہے، باقی بیچاروں کو مشرکین نے پکڑ لیا، انہیں لوہے کی قمیضیں پہنائیں اور ان کی چربی کو دھوپ میں پگھلایا۔ ان میں سے ہر ایک کو مجبوراً ان کا مطالبہ ماننا پڑا، البتہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی بات نہیں مانی اور اللہ کے راستے میں اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں کی۔
قریش بھی ان کی پرواہ نہیں کرتے تھے، وہ انہیں پکڑ کر بچوں کے سپرد کر دیتے۔ بچے انہیں مکہ کی پہاڑی میں گھاٹیوں میں گھسیٹتے پھرتے، اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ لگاتار احد احد پکارتے رہتے تھے۔ ناظرین، مکہ میں تشدد کا نشانہ بننے والے مشہور غلاموں میں سب سے پہلے آل یاسر کا ذکر آتا ہے۔ یہ خاندان تاریخ اسلام میں بدترین تشدد برداشت کرنے والے مظلومین میں ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر گیا۔ بنو مخزوم تپتی دوپہر میں ان بیچاروں کو نکال کر لے جاتے اور مکہ کے آگ بنے ہوئے پتھروں پر لٹا کر انہیں ہولناک تشدد کا نشانہ بناتے۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس سے گزرے، اس وقت ان پر تشدد کیا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آل عمار اور آل یاسر خوش ہو جاؤ کہ تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ اس خاندان سے خصوصاً اور اہل اسلام میں سے عموماً سب سے پہلی شہید ہونے والی شخصیت حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت سمیہ بن خبات رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ ابو جہل لعین نے ان کی شرمگاہ میں نیزہ یا برچھا مارا۔ اس شرمناک ظلم کے نتیجے میں وہ شہید ہو گئیں۔ ان کے شوہر حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ بھی کافروں کا عذاب سہتے سہتے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کے بیٹے عبداللہ بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو تیر مار کر شہید کر دیا گیا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو مختلف طریقوں سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور انہیں کلمہ کفر کہنے پر مجبور کر دیا گیا۔ اکثر مفسرین نے اس آیت کا سبب نزول حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش آنے والی اس صورتحال کو بتایا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ ہے، جو شخص اللہ کے ساتھ کفر کرے اپنے ایمان کے بعد سوائے اس کے جسے مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو۔ ناظرین، اس کے بعد ذکر آتا ہے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ بنو جمعہ کے ایک شخص کے غلام تھے۔ ان کے والد کا نام رباح اور والدہ کا نام حمامہ ہے۔ مشہور قول یہ ہے کہ وہ حبشی تھے، جبکہ بعض مورخین کہتے ہیں کہ وہ نوبی تھے۔ وہ بڑے پاکیزہ دل اور سچے مومن تھے۔ ان کا آقا امیہ بن خلف تپتی دوپہر میں انہیں وادی مکہ کے جلسانے والے پتھروں پر چت لٹا دیتا اور ایک بھاری پتھر ان کے سینے پر رکھ دیتا اور کہتا، تجھے اسی طرح تڑپا تڑپا کر ہلاک کر دیا جائے گا۔ اپنی خیریت چاہتا ہے تو محمد کو چھوڑ دے اور لات و عزیٰ کی عبادت پھر سے شروع کر دے۔ لیکن وہ اس خوفناک تکلیف میں بھی احد احد ہی پکارتے رہتے تھے۔ بلازری نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں، میں ایک دفعہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزرا۔ انہیں اذیت دی جا رہی تھی۔ گرمی کی شدت کا یہ عالم تھا کہ اگر گوشت کا ٹکڑا ان تپتے ہوئے پتھروں پر رکھ دیا جاتا تو وہ بھی بھن جاتا، لیکن بلال رضی اللہ تعالی عنہ مسلسل کہہ رہے تھے، میں لات و عزیٰ کو رب ماننے سے انکار کرتا ہوں۔ امیہ کو اور زیادہ غصہ آ رہا تھا اور وہ انہیں بڑھ چڑھ کر پیٹ رہا تھا۔ وہ ان کے پاس جاتا اور ان کے حلق پر تان کر مکہ مارتا۔ وہ بے ہوش ہو جاتے، پھر ہوش آتا تو ان کے ہونٹوں سے احد احد ہی کا نعرہ الفت بلند ہوتا تھا۔ بلازری نے حضرت مجاہد رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ مشرکین حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی گردن میں رسی ڈال دیتے تھے اور بچوں سے کہتے تھے کہ اسے لے جاؤ اور مکہ کے پہاڑوں کے درمیان گھسیٹتے پھرو۔ بچے اسی طرح کرتے، مگر بلال رضی اللہ تعالی عنہ احد احد پکارتے چلے جاتے تھے۔ بلازری ہی نے بیان کیا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے خود بیان فرمایا، مشرکین نے مجھے ایک دن رات مسلسل پیاسا رکھا، پھر انتہائی گرم دن میں گرم پتھروں پر لٹا کر اذیتیں دیتے رہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اس حال میں دیکھا تو ان کے مالکوں سے سودا کیا اور انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ ایک روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو 5 اوقیہ یعنی 200 درہم میں اس وقت خریدا جبکہ وہ پتھروں کے نیچے تقریباً دفن تھے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، جناب، اگر آپ نے مجھے اپنی خدمت کے لیے خریدا تھا تو مجھے اپنے پاس رکھ لیں، اور اگر آپ نے مجھے اللہ کی رضا کے لیے خریدا تھا تو مجھے اجازت دیں کہ میں جہاں چاہوں جا کر اللہ کے دین کا کام کرتا رہوں۔ ناظرین، خباب بن ارد بن جندلہ بن سعد بن خزیمہ بن تمیم تمیمی
بعض مورخین نے انہیں خزائی بھی کہا ہے۔ یہ دور جاہلیت میں قیدی بنا لیے گئے، پھر انہیں مکہ لا کر فروخت کر دیا گیا۔ یہ انمار خزائیہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ اس بات میں تھوڑا اختلاف ہے، پھر انہوں نے بنو زہرہ سے حلیفانہ معاہدہ کر لیا۔ یہ لوہے کا کام کرتے تھے، نیزے اور تلواریں بنایا کرتے تھے، سابقین اولین میں شامل تھے۔ انہوں نے جب اسلام کا اعلان کیا تو مختلف قسم کی تکالیف اور عذاب سہنے پڑے۔ دیگر کمزور مسلمانوں کی طرح شدید مالی اور جانی نقصان برداشت کرنا پڑا۔ روایت ہے کہ مشرکین انہیں سر کے بالوں سے پکڑ کر جھٹکے دیتے اور گھسیٹتے، ان کی گردن بے دردی سے مروڑتے اور انہیں دہکتے پتھروں پر لٹا دیتے تھے۔ پھر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتے تھے تاکہ اٹھ نہ سکیں۔ کبھی آگ جلا کر انگاروں پر لٹا دیتے تھے، وہ انگارے ان کی کمر کی چربی پگھلنے سے بجھتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے اپنی کمر سے کپڑا اٹھایا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو آگ سے جلنے کے نشانات دکھائے۔ یہ بھی بتایا ہے کہ مشرکین انہیں گرم پتھروں پر لٹائے رکھتے تھے۔ اتنے لرزہ خیز مظالم کے باوجود وہ انہیں اسلام کی صداقت سے منحرف نہ کر سکے۔ مکہ کے ایک سردار عاص بن وائل کے ساتھ ان کا واقعہ مشہور ہے، جسے امام بخاری، امام مسلم اور دیگر محدثین نے نقل کیا ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں مکہ میں لوہار کا کام کرتا تھا۔ میں نے عاص بن وائل ساہمی کے آرڈر پر اس کے لیے ایک تلوار تیار کی۔ جب میں اجرت لینے گیا تو وہ کہنے لگا، جب تک تو محمد کے ساتھ کفر نہ کرے گا تجھے اجرت نہیں دوں گا۔ میں نے کہا، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت کفر نہیں کروں گا، چاہے تو مر کے بھی جی اٹھے۔ وہ کہنے لگا، چلو ٹھیک ہے، جب میں مر کر جی اٹھوں گا، ظاہر ہے مجھے مال اولاد ملے گا تو تیری اجرت بھی ادا کر دوں گا۔ اس ماجرے پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاریں جس کا ترجمہ ہے، تو کیا آپ نے وہ شخص دیکھا جس نے ہماری آیات کے ساتھ کفر کیا اور کہا مجھے ضرور ہی مال و اولاد دیے جائیں گے؟ کیا وہ غیب پر مطلع ہوا ہے یا اس نے رحمان کے ہاں سے کوئی عہد لے لیا ہے؟ جب خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان جیسے دوسرے کمزور مسلمانوں پر ظلم کی حد ہو گئی تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے حالات کی شکایت کی۔ صحیح بخاری میں خود حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا بیان اس طرح ہے، ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس صورتحال کی شکایت کی۔ آپ کعبہ کے سائے میں چادر کا سرہانہ بنائے لیٹے تھے۔ ہم نے عرض کی، آپ ہمارے لیے مدد طلب کیوں نہیں کرتے؟ آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے ایسے لوگ ہو گزرے ہیں جنہیں گڑھا کھود کر زمین میں گاڑ دیا جاتا، پھر سر پر آرا رکھ کر 2 ٹکڑے کر دیا جاتا، مگر یہ ظلم انہیں دین سے نہ روکتا۔ کسی کو لوہے کی کنگھیوں سے اس طرح چھیل دیا جاتا کہ ہڈیاں اور پٹھے ننگے ہو جاتے، مگر یہ ظلم انہیں دین سے نہ روکتا۔ اللہ کی قسم، یہ دین ضرور پایہ تکمیل کو پہنچے گا اور سوار سینا سے ہجر موت کا سفر کرے گا، لیکن اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ یہ خدشہ ہوگا کہ کہیں کوئی بھیڑیا میری بکریاں نہ مار دے، لیکن تم جلد بازی کرتے ہو۔ دوستو، ان کے علاوہ حمامہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ، عامر بن فہیرہ، ام ابیس، زنیرہ، نہدیہ اور اس کی بیٹی بنو عدی کی لونڈی جسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اسلام سے پہلے ایذائیں دیا کرتے تھے، اور بنو معمل کی لونڈی، یہ وہ مظلوم غلام تھے جو کفار کا نشانہ ستم بنے رہے۔ ان سب کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید کر آزاد کیا۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابو قحافہ نے دیکھا کہ ان کا بیٹا ابو بکر مظلوم غلاموں کو خرید کر آزاد کر رہا ہے تو وہ کہنے لگے، بیٹا، ان کمزور و ناتواں لوگوں کو آزاد کرنے کا کیا فائدہ؟ اگر تو مضبوط و توانا غلام آزاد کرتا تو تجھے کچھ فائدہ بھی ہوتا، کسی آڑے وقت میں وہ تیرا ساتھ دیتے اور تیرے کام آتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، ابا جان، میں تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ آیات اتاریں جس کا ترجمہ ہے، پھر جس نے اللہ کی راہ میں دیا اور تقوی اختیار کیا اور اس نے سب سے اچھی بات کی تصدیق کی تو یقیناً ہم اسے آسان راستے یعنی نیکی کی سہولت دیں گے۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے زنیرہ کو آزاد کیا تو اس کی نظر جاتی رہی۔
کفار قریش کہنے لگے اسے اپنے دین سے پھرنے کی سزا دینے کے لیے لات و عزیٰ نے اندھا کر دیا ہے۔ زنیرہ نے کہا اللہ کے مقدس گھر کی قسم یہ جھوٹ بکتے ہیں، لات و عزیٰ کسی کو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نظر لوٹا دی۔ حضرت افلاح ابو فقیہ جو بنی عبدالدار کے غلام تھے مسلمان ہوئے تو بنو عبدالدار ان کے پاؤں رسی سے باندھ کر انہیں زمین پر گھسیٹتے پھرتے تھے تاکہ حضرت افلاح دین اسلام چھوڑ دیں، مگر انہیں ہر تکلیف گوارا تھی، لیکن اسلام سے بے وفائی کا وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ناظرین، اکثر یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین پر اس قدر ہولناک مظالم اور اتنا زبردست تشدد کیوں ہوا جبکہ وہ حق پر تھے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو تشدد سے کیوں نہیں بچایا جبکہ وہ اللہ کا لشکر تھے اور ان میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بنفس نفیس موجود تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں انسان کی اولین حیثیت اس کا مکلف اور ذمہ دار ہونا ہے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کرے، دعوت و جہاد کا کام کرے، اور یہ مکلف ہونے کا لازمی نتیجہ ہے اور حق یہ ہے کہ مکلف بنے بغیر اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کی الوحیت کا مطلب یہی ہے کہ انسان بصد عجز و نیاز اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ قرآن پاک میں ہے میں نے جن و انس کو صرف اس لیے تخلیق کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ مختصراً یوں سمجھ لیجئے کہ عبودیت انسان کے مکلف ہونے کا تقاضا کرتی ہے، اور مکلف ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان اپنے نفس و خواہشات کا مقابلہ کرے اور فتنوں کے مقابلے میں ڈٹ جائے۔ اس سلسلے میں اگر کوئی مشقت اٹھانی پڑے یا مبتلا آزمائش ہونا پڑے تو دلیری، جوانمردی اور استقامت کا ثبوت دے۔ آزمائش اور مصائب کے نرغے ہی میں سچے اور جھوٹے میں امتیاز ہوتا ہے اور صحیح وزن ایمانی معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم، کیا لوگوں نے گمان کیا ہے کہ وہ اسی پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ کہہ دیں ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ حالانکہ بلا شک و شبہ ہم نے ان لوگوں کو آزمایا جو ان سے پہلے تھے، چنانچہ اللہ ہر صورت ان لوگوں کو جان لے گا جنہوں نے سچ بولا، اور انہیں بھی ہر صورت جان لے گا جو کذاب ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا پھر کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے جہاد کیا، اور یہ کہ وہ صابروں کو جان لے۔ جب حقیقی اور اصل معاملہ یہ ہے تو پھر کسی مسلمان کے لیے زیبا نہیں کہ وہ آزمائش اور مشقت سے بددل ہو جائے، بلکہ اس دین کا تو مزاج ہی یہ ہے کہ جس قدر بھی تکالیف و مصائب سے سابقہ پڑے، مومن بہرحال خوش رہے اور اللہ کی مدد کا کامل یقین رکھے یہاں تک امر ربی پورا ہو جائے۔ اس کی واضح دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے پھر کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تمہیں ان لوگوں کی مانند مشکلات پیش نہیں آئیں جو تم سے پہلے گزرے، ان کو سختی اور تکلیف پہنچی اور وہ ہلا کر رکھ دیے گئے، یہاں تک کہ رسول اللہ اور اس کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے کہنے لگے اللہ کی مدد کب آئے گی، آگاہ رہو بے شک اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ علماء اسلام کے نزدیک یہ بات مسلم ہے کہ جبر و اکراہ یعنی زبردستی کی آزمائش میں رخصت کی بجائے عزیمت کی راہ اختیار کرنا افضل و برتر ہے۔ خصوصاً ائمہ کرام اور قائدین کی پیشانیوں پر تو عزیمت ہی کا تاج جچتا ہے، اور فقہا اسی اقراء و جبر کو معتبر سمجھتے ہیں جس میں زبردستی کرنے والے کو اپنی دھمکی پر عمل درآمد کی قدرت بھی ہو۔ عام مسلمانوں کا رخصت پر عمل کر لینا بھی جائز ہے، اور اس سے عقیدے میں کوئی خرابی بھی لازم نہیں آتی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا اگر کفار تجھ سے دوبارہ ایسی بات کہنے پر اصرار کریں تو پھر بھی کہہ لینا اصل میں مشرکین نے ان سے جبراً اپنے معبودوں کی تعریف کرائی تھی، اس میں کوئی حرج نہیں بشرطیہ کہ دل میں ایمان پکا ہو۔ علامہ ابن کثیر نے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے اس واقعے پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے اسی لیے علماء کا اتفاق ہے کہ مجبور و معذور شخص اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ سکتا ہے، ہاں اسے یہ بھی اجازت ہے کہ وہ اپنی جان کی بازی لگا دے، جس طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تشدد کے بدترین حربوں کا بھی ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے
اور عظیمت کا ایسا ہی بے مثال نمونہ حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی پیش کیا تھا۔ ان سے مسلمہ کذاب کہتا تھا، تو گواہی دیتا ہے کہ محمد رسول ہیں؟ وہ کہتے ہاں۔ لیکن جب وہ کہتا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو وہ کہتا میں نہیں سنتا۔ وہ ظالم ان کا ایک عضو کاٹتا رہا، جس سے وہ شہید ہو گئے، مگر اپنی بات پر ڈٹے رہے۔ افضل اور بہتر یہی ہے کہ مومن اپنے دین پر ڈٹا رہے، چاہے جان قربان ہو جائے۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے اسی موضوع پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے، اگر کسی شخص کو کلمہ کفر کہنے پر قتل کی دھمکی دے کر مجبور کیا جائے تو اسے کلمہ کفر کہنے کی اجازت ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ سے اس کے بارے میں 2 روایات آئی ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ اسے کلمہ کفر کہنے کی اجازت تب ہے اگر واقعی اسے اپنی جان جانے یا کوئی عضو ضائع ہونے کا خطرہ لاحق ہو جائے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ صرف دھمکی اس وقت تک زبردستی تصور نہیں کی جائے گی جب تک دھمکی پر عمل شروع نہ ہو جائے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے دین اسلام کی تبلیغ کی تو قریش مکہ نے انہیں تکالیف پہنچائیں، انہیں تشدد کا نشانہ بنایا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے ان کے مظالم کو برداشت کیا اور دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہے۔ امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔